الحمد للہ نعبدہ ونستعینہ ونستغفر به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ سورہ دخان کی آیت ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے بغیر کسی مضبوط دلیل کے کہ یہ آیت جو ہے شب برات کے بارے میں ہے، حالانکہ تمام دلائل یہ بتاتے ہیں کہ اس میں بتایا گیا ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ المبارک میں۔ دوسری آیت بھی اس کی تفسیر کرتی ہیں، اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا۔ اور دوسری ایک آیت بھی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ بقول مفتی شفیع عثمانی صاحب کے بغیر کسی دلیل اور قوی دلیل کے بلا وجہ اسے شب برات اس سے مراد لی جاتی۔ اور قاضی ابو بکر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی بھی قوی دلیل ایسی نہیں ہے کہ اس رات کا کسی قسم کا کوئی وجود پایا جاتا ہے۔ یہ بات تو قرآن کی رہی۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو میرے ملاقات ہوئی مولانا منظور نعمانی صاحب سے اس شب برات کے سلسلے میں۔ اور میں اکیلا نہیں، اس میں ان کے ساتھ بڑے صاحبزادے مولانا عتیق الرحمن اسمبلی صاحب بھی موجود تھے۔ ایک مرتبہ ہم نے ان سے اس شب برات کے بارے میں جب گفتگو کی تو انہوں نے بتایا کہ ابن ماجہ کی ایک ضعیف روایت پائی جاتی ہے صرف اس شب کے بارے میں، اس کی بھی آپ تفصیل سن لیجئے۔ اس کی تفصیل یہ ہے، خود مولانا نے فرمایا، الفاظ میرے ہیں، مولانا نے فرمایا کہ اس میں فرمایا گیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی باری تھی تمام ازواج مطہرات کے ہاں، ایک دن آپ قیام کیا کرتے تھے۔ ایک دن باری تھی حضرت عائشہ کی، اس دن آپ آہستہ سے اٹھے، روایت میں آتا قام رویدن، آہستہ سے اٹھے، وانتعل رویدن، آہستہ سے آپ نے جوتے پہنے، وافتحل الباب رویدن، اور دروازہ آہستہ سے کھولا اور آپ چلے گئے۔ اتنے میں حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی، وہ یہ سمجھے شاید میری باری میں کسی سوتن کے یہاں گئے ہیں۔ وہ جب نکل کے انہوں نے پیچھا کیا تو آپ کا دور سایہ جا رہا تھا اور آپ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ وہ دیکھتی رہیں، جب آپ وہاں سے واپس پھرے تو وہ دوڑ کر آئیں اور آ کر پھر بستر پہ ایک دم سے لیٹ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کا سانس پھول رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم یہ سمجھ رہی تھی میں تمہارے ساتھ خیانت کروں گا؟ دراصل بات یہ ہے جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے آج مجھ سے آ کر کہا کہ آج کی رات اتنے لوگوں کی بخشش ہوگی جتنا کہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ مدینہ منورہ میں قبیلہ بنی کلب جو تھا اس پہ بہت زیادہ بکریاں تھیں۔ اتنی بات آپ نے فرمائی۔ اب صبح کو بھی آپ نے، چلو رات کو تو اطلاع نہیں ہو سکی، صبح کو بھی آپ نے ابو بکر عمر عثمان علی سے نہیں کہا۔ اگر یہ رات کو ایسی مبارک ہوتی، کہتے عائشہ اٹھو اٹھو نماز پڑھو، بلاؤ ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، سعد کو، سعید کو، طلحہ کو، زبیر کو، بلال کو، جگ جگہ ہوگا۔ نہ آپ نے دوسری مرتبہ سال آئے تو اس بات کا کسی قسم کا کوئی اہتمام کیا، نہ صحابہ کرام نے اس رات کا کوئی اہتمام کیا، نہ قبرستان کا جانے کا اگلے سال کوئی اہتمام کیا، نہ صحابہ کرام نے کیا۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے، بعض چیزیں اس طرح پھیلا دی جاتی ہیں اور اس طرح کر دی جاتی ہیں کہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں اس طرح کی چیزیں بیٹھ جاتی ہیں۔ تمام فضائل جو لیلۃ القدر کے ہیں وہ سب کے سب شب برات کے بارے میں بیان کر دیے جاتے ہیں۔ ایک بار تو میں دہلی گیا، دہلی کی جامع مسجد پہ ایک پوسٹر لگا ہوا تھا، فضائل شب برات، اور سب لیلۃ القدر کے فضائل بیان کیے تھے۔ بقول ایک پاکستانی عالم کے لیلۃ القدر کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے اس کے تمام فضائل جو ہیں وہ شب برات میں بیان کر دیے جاتے ہیں۔ تو مولانا نے فرمایا نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں سے کہا اور نہ پھر اس کے علاوہ کوئی روایت نہیں، بولے پوری ذخیرہ حدیث میں مجھے اس رات
رات کے وجود کی کوئی حدیث نہیں ملی. اس طرح قاضی ابوبکر فرماتے ہیں کوئی صحیح حدیث مجھے اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں نہیں ملی. پھر بعض علماء کو ایک اشکال ہوتا ہے. پاکستان کے ایک عالم کہہ رہے تھے کہ یہ شب برات لفظ کہاں سے آیا. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی ان لوگوں کے درمیان میں نہیں رہتا جن لوگوں میں ان چیزوں کا رواج ہوتا ہے تو اسے سمجھ میں نہیں آتا. ہماری بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا جب ہم سنبل میں رہا کرتے تھے. دو باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں. ایک تو عبادت کی رات، اس میں حلوے اور آتش بازی سے کیا تعلق. اب یہ جہاں پر لکھنؤ آ کر رہے تو معلوم ہوا کہ شب برات جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے اور یہ ایران سے آیا ہے اور یہ شیعوں کا تہوار ہے. شیعوں کے 12ویں امام کی پیدائش ہے جس کی خوشی مناتے ہیں وہ لوگ اور حلوے بھی تقسیم کرتے ہیں. اور چونکہ مجوسی تھے ایران کے لوگ اور وہاں آتش پرستی ہوا کرتی تھی، اس لیے ان کے ہاں پٹاخے وغیرہ اور پھلجھڑیاں چھوڑنے کا اس کا بھی رواج تھا، تو اس لیے وہ خوشی میں اس چیز کو. ایک بات تو یہ کہ وہ لوگ ان لوگوں کا تہوار ہے وہ اپنے امام 12ویں امام کی ولادت مناتے ہیں، اس کے لیے بڑے لوازمات کرتے ہیں. پوری رات گومتی میں ایک بجرا تیار کیا جاتا ہے، ایک ناؤ کو سجایا جاتا ہے اور وہ دریا والی مسجد تک پہلے جایا کرتا تھا. اب کچھ راستے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے، فجر سے پہلے اسے سجایا جاتا ہے اور دریالی والی مسجد پہ بڑا جشن منایا جاتا ہے اور بہت وہاں پر چائے وغیرہ اس طرح کی چیزیں تقسیم ہوتی ہیں اور حلوہ تقسیم ہوتا ہے. معلوم ہوا یہ شیعوں کا تہوار ہے، شیعوں کا تہوار ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں ان سے، اور بہت سی چیزیں ہیں ہمارے ہاں بعض جاہل قسم کے بدعتیوں میں آ گئیں کہ وہ مردے آئیں گے کھائیں گے، ان کی پسند کے کھانے، ان کی پسند کی چائے گھر میں تیار کی جا رہی ہے اور صبح کو تقسیم کر جاتی ہے، پتہ لگا وہ کھا کے بھی نہیں گئے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں پرچہ کٹ جائے گا. مفتی شفیع عثمانی صاحب کہتے ہیں قضاء و قدر کے فیصلے پورے سال کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں، نہ کہ شب برات میں، جو صحیح روایت یہ بتاتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں. اب وہ میں آج صبح فجر کی نماز سے نکل رہا تھا تو ایک بچہ کہہ رہا تھا دوسرے بچے سے، یار تو نے تو پوری رات عبادت کی، تو پرچی روک لی. آپ غور کریں کتنی سخت بات کہی اس نے. یعنی کہ ایک سال تم نے اپنا مرنا ملتوی کر دیا، اب تمہاری پرچی نہیں کٹے گی، ایک سال تم کے لیے تو تمہارا مرنا ختم. یہ کس طرح بالکل دین میں دخل اور خدائی میں دخل. آپ غور کریں اس بات. پھر ایک عجیب و غریب بات، نوافل کا تو اتنا اہتمام ہے اور فرض نماز نہیں پڑھیں گے. ہمارے سنبل میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، والد صاحب ہمارے وہاں بیٹھا کرتے تھے، ان کے دوست تھے. ایک ان کے وہاں ایک بہت خوب بڑی داڑھی تھی، ایک رکشہ والے بیٹھا کرتے تھے، نام معلوم ہے، نام نہیں لے رہا میں ان کا. ایک دن وہ 14 شعبان کو بیٹھے ہوئے تھے، عصر کی نماز انہوں نے نہیں پڑھی، مغرب کی نماز نہیں پڑھی. والد صاحب عصر اور مغرب پڑھ کر آئے، مغرب پڑھ کے آگے جب وہ بیٹھے تو وہ رکشہ والے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب چلیں، صبح رات کا دن ہے، نہا دھو کر نفل پڑھیں گے. تو ہمارے والد صاحب کہنے لگے دیکھ ڈاکٹر یہ ہوتا بدعتی، اسے کہتے ہیں بدعتی، یہ فرض نماز نہیں پڑھے گا، یہ نفل پڑھے گا. دوستو یاد رہے پوری زندگی میں اگر ہم ایک بھی نفل نہیں پڑھیں گے نہ کوئی، تو ہم سے اللہ تعالیٰ کے ہاں پوچھ نہیں ہوگی، ہمیں کسی قسم کا عذاب نہیں ملے گا اگر پوری زندگی. لیکن فرض نماز اگر ہم عصر کی نماز کا جان بوجھ کر قضا کر کے مغرب بعد ادا کر لیں تب بھی 2,88,00,000 برس جہنم کی آگ میں جلنا ہے. اتنا سخت معاملہ ہے نا. فرض نماز نہیں پڑھیں گے، نفل پڑھیں گے. غیر ضروری چیزوں کی اتنی اہمیت لوگوں کے درمیان میں ہو گئی کہ نفل نماز پڑھیں گے اور فرض نماز غائب کر دیں گے. یہ بات ذہن کے اندر رہے. پھر عجیب و غریب بات، اس میں علماء کا بھی بڑا تعداد ہے. آپ یوٹیوب پہ دیکھیں، یہاں سے لے کے پاکستان کے علماء کا، کوئی تو کہہ رہا قبرستان جانا کوئی ثابت نہیں، کوئی کہہ رہا روزہ ثابت نہیں ہے، کوئی ایک چیز کو. ایک بعض لوگ جو اسے کنڈم کرتے ہیں لیکن وہ لوگ عوام میں پورے صاف کہنے سے ڈرتے. ایک عالم صاحب کہنے لگے یہ رات صرف دعا کی ہے، اور دعا بھی انہوں نے ایسی بتائی جو ہر ایک مانگ بھی نہیں سکتا. دعا کیسی ہے؟
نماز کے اندر دعا انفرادی طور پر مانگیں. رسول ہم نے کبھی بھی کوئی نفلی عبادت مسجد کے اندر نہیں کی, اپنے گھر میں مانگیں, اور وہ بھی نماز کے اندر دعا مانگیں. انہوں نے ایک ایسی پھلجڑی چھوڑ دی کہ 100 میں سے 1% بھی کوئی اسے نہ کر سکے. اچھا پھر ایک عجیب و غریب بات, بعض علماء کو دیکھا مستقل منع کر دیں گے, نہیں اس رات کا کوئی وجود نہیں ہے, اس کا کوئی وجود نہیں ہے, قبرستان جانے کا کوئی جواز نہیں ہے. لیکن وہی جب لوگوں کو جمع کرنا چاہیں گے کسی پروگرام کے لیے, اس رات میں جمع کریں گے تو ان کی طرف سے پوسٹر لگیں گے بڑے بڑے, نورانی رات, برکتوں والی رات, رحمتوں والی رات, قضاء و قدر کے فیصلے کرانے والی رات. ان کی طرف سے فیصلے جن کے اقوال و افعال میں ہوتا ہے تضاد, نارے دوزخ میں ایسے شعلہ بیاں بھی ہوں گے. عجیب بات ہے, علماء بالکل صاف کھل کے نہیں کہتے. میں تو حیرت میں ہوں, مفتی شفیع عثمانی جیسے بڑے عالم اور مفتی جب تک ہندوستان میں رہے, وہ یہاں کے صدر مفتی رہے, پاکستان میں رہے تو وہاں کے مفتی اعظم رہے, بالکل صاف صاف جو بھی سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگ ہیں, میں انہیں دعوت دیتا ہوں سورہ دخان کی چند آیتیں کی تفسیر ان کی معرفت القرآن میں پڑھیں. بالکل 2-4 کی طرح انہوں نے معاملہ صاف کر دیا ہے, لیکن پھر بھی لوگ اس طرح کی چیزوں پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سب کو خرافات سے یاد رہے. رسول ہم نے جو چیز جتنی جہاں پر بتا دی ہے وہیں اتنی کرنے کی اجازت ہے, اس سے زیادہ ہمیں کسی قسم کی عبادت کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. ایک صاحب عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھ رہے تھے عیدگاہ میں, حضرت علی تعالیٰ نے کہا اس بدعتی کا کان پکڑ کر ہماری عیدگاہ سے باہر نکال دو. ان صاحب نے سلام پھیر کر کہا, اے علی میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر سزا نہیں دے گا. بولے جس کام کو حضور نے نہیں کیا اس کام کے کرنے پر ضرور سزا دے گا تمہیں. اچھا کام بھی ہم جب تک نہیں کر سکتے جب تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں کیا ہو اور ہمیں اور آپ کو نہیں بتایا ہو. اس لیے یاد رہے اس طرح کی خرافات اور اپنی طرف سے من گھڑت چیزیں, نوافل کا اپنے اہتمام آپ نے کر لیا, فرائض نماز آپ نے غائب کر دی. میں تو کہا کرتا ہوں آ رہا ہے رمضان, دیکھو کہ کتنی راتوں کے جاگنے والوں, جو اصل چیز ہے جس میں اعمال کا درجہ لاکھوں ہزاروں گنا بڑھ جائے گا. آپ ایک نفل عبادت کریں گے فرض کی برابر ثواب ملے گا آپ کو, فرض ادا کریں گے 70 فرضوں کی برابر ثواب ملے گا آپ کو, جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو آپ کو 27 گنا کر لیجیے آپ 70 کو, تو 1,90,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. اللہ تعالی ہمیں سب کو خرافات سے بدعت سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صحیح عبادت سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.